میں نائلہ عمار اپنا سب کچھ کھو کر اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک کمرے کے ہو کر رہنا، لیکن میں پچھلے 1 ماہ سے اپنے کمرے تک محدود تھی، کیونکہ میری محبت، میرا شوہر، میرا سب کچھ میری سہیلی عالیہ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میرے حد درجہ اعتبار اور بھروسے کا تمانچہ میری دوست نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا ہی کھایا تھا۔ رات کا کھانا میں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ عالیہ کو عمار کے ساتھ بیٹھا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا جب وہ عمار کے برابر والی کرسی پر بیٹھ کر ہنستے ہوئے کھانا کھاتے تھے۔ عالیہ عمار کے ہاتھ سے نوالے لیتی تھی اور میری جگہ پر بیٹھتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، اس پر میرا حق تھا جو کہ عالیہ لے چکی تھی۔ میں نے رات کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے سوچا کہ چائے پی کر ہی گزارا کر لیتی ہوں۔ اس وقت وہ دونوں اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ عمار کو تو ویسے بھی عالیہ سے فرصت ہی نہ تھی۔ میں تو ایک غیر ضروری سامان کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر آئی، لیکن جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، کچن کے دروازے پر ہی میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے تھے، کیونکہ عمار عالیہ کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی میں نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ عمار باز بھی آ جاؤ، میرا ہاتھ جل جائے گا۔ ایک تو تمہیں رات کے ٹائم چائے پینے کا شوق ہونے لگتا ہے۔ کہنے لگا میں تو ایسا ہی ہوں، مجھے تو بیوی جتنی کچن میں اچھی لگتی ہے کہیں نہیں لگتی۔ میں تو نائلہ کے ساتھ بھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم چپ ہوا تھا اور عالیہ کے ہاتھ میں کپ میں چائے ڈالتے ہوئے رکے تھے۔ کہنے لگی عمار پلیز میرے اور اپنے بیچ میں نائلہ کو مت لے کر آیا کریں، میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، نائلہ کو بھی نہیں۔ یہ سن کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، کتنا فرق تھا میرے میں اور عالیہ کے زخم میں۔ میں نے عزت میں گھر دیا، اسے پناہ دی، اور آج میری جگہ لینے کے بعد وہ مجھے ہی برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میرے ہی شوہر کے منہ سے میرا نام سننا نہیں چاہتی، میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر اسے مکمل طور پر اپنا کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ مجھے اس کی بھابھی کی بات یاد آنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارا رونا دھونا تمہارے شوہر کو تم سے اور بھی دور کر دے گا۔ وہ آدھا اگر عالیہ کا شوہر بن چکا ہے تو آدھا تمہارا بھی ہے۔ اپنا حق اس سے لینا سیکھو، ورنہ تم کسی بھی طرح اس کے دل اور زندگی سے اس قدر دور ہو جاؤ گی کہ وہ تمہیں طلاق دے کر گھر سے چلتا کرے گا۔ کہاں جاؤ گی پھر؟ تو یہ سوچ کر میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب میں اپنا سارا حق اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ اگلے ہی روز میں صبح ہی کمرے سے باہر آئی۔ عالیہ اپنے اور عمار کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی۔ میں نے کہا عالیہ مجھے انڈا فرائی کر دو اور 1 کپ چائے میرے لیے بھی بنا دینا۔ میری بات سن کر اس نے کچن سے منہ باہر نکال کر برجستہ مجھے دیکھا۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عمار شاید کمرے میں تھا، باہر نہیں آیا تھا، آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ٹیبل پر رکھا اخبار پکڑا اور یوں ہی پڑھنے لگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں عمار کمرے سے باہر آئے تو مجھے دیکھ کر چونک سا گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا جلدی باہر کیوں نہیں آئے؟ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا عالیہ بنا رہی ہے ناشتہ، آپ کو آفس کے لیے بھی دیر ہو رہی ہوگی، بیٹھ کے ناشتہ کیجیے۔ میرے نارمل انداز پر وہ کچھ تذبذب سا ضرور ہوا تھا۔ جب عالیہ ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ اس نے ناشتہ رکھا اور عمار کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں بھی اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی عمار مہینے کا خرچہ کب دیں گے؟ ملازم بھی مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے اور گھر کے دوسرے اخراجات بھی مجھے دیکھنے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً سے اسے ٹوک دیا۔ میں نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے عمار، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، اس لیے پہلا حق میرا ہے۔ گھر کا خرچہ آپ میرے ہاتھ میں دیجیے گا، گھر کے سارے اخراجات میں ہی کروں گی، اتنے سالوں سے کرتی رہی ہوں۔ عالیہ کو سمجھ تھوڑی ہے ان باتوں کی۔ یہ سن کر عمار بھی چپ تھا اور عالیہ بھی۔ میں نے کہا عمار آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر۔ میں نے کہا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا تو بد مزہ سا منہ بنایا۔ میں نے کہا عالیہ کیا ہو گیا تمہیں؟
اتنے عرصے سے تم عمار کو ناشتہ بنا کے دے رہی ہو, تمہیں ابھی تک چائے بنانی ہی نہیں آئی. بڑی بد ذائقہ چائے ہے. پھر میں نے ٹیبل پر پٹخ کے کپ رکھ دیا. عمار سے کہنے لگی, عمار اب یہی چائے پی کے جاتے ہیں؟ میں بنا کر دیتی تھی, اور کبھی مجھ سے غلطی سے ایسی چائے بن جاتی تھی تو تب تو آپ کا بڑا موڈ آف کر کے آفس چلے جاتے تھے. کہتے تھے تم نے کتنی تیز اور کالی چائے پلا کے میرا موڈ آف کر دیا. یہ سن کر عمار ایک نظر عالیہ کو دیکھ رہا تھا اور دوسری نظر جھکا کے اپنے کالے رنگ کی چائے کے کپ کو, جو اس نے کبھی میرے ہاتھ سے تو نہیں پی تھی. عالیہ وہیں بیٹھی تھی, بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے میں چلی گئی. عمار فوراً سے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا, عالیہ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کرو. اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا, کیا ہو گیا عمار؟ کر لے گی, اسے بھوک نہیں ہوگی. چلو بیٹھو, ناشتہ کریں, آپ کو آفس سے بھی لیٹ ہو رہا ہے. اسے میرے پاس بیٹھنا بھی پڑا, ناشتہ بھی کرنا پڑا. رات کو عمار کے آنے سے پہلے میں خوب تیار ہوئی, اپنے بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا. کافی مہینے بعد میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو سجایا سنوارا تھا. رات کو جب عمار آیا تو مجھے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا. عالیہ بھی حیران تھی, کیونکہ میں کمرے سے باہر اسی وقت آئی تھی جب عمار گھر میں داخل ہوئے تھے. فوراً سے عمار کے پاس آ کر اس کے کندھے سے لگ گئی. میں نے کہا, لائیں اپنا بیگ مجھے دے دیں, تھک گئے ہوں گے آپ. پھر میں نے عالیہ سے کہا, عالیہ جاؤ نا ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر آؤ عمار کے لیے, دیکھ نہیں رہی تھکے ہارے آئے ہیں آفس سے. عمار میرے بدلے رویے کو دیکھ کر پریشان تھا, اور عالیہ کی تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی. کھانے کے دوران میں نے کہا, عمار آج آپ میرے کمرے میں آئیں گے. یہ سن کر پلاؤ کھاتے ہوئے عالیہ کا چمچ رکا. اس نے بڑے خطرناک تیوروں سے عمار کو گھورا. عمار کے حلق میں تو جیسے چاول پھنس گئے. فوراً سامنے سے ایک گلاس کو اس نے ہاتھ میں لیا اور پی کر اپنے چاول اندر کیے. کہنے لگا, تم بیمار رہتی ہو, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرا خیال ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے نائلہ. میں نے کہا, میں کچھ نہیں جانتی عمار, آج میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں. کتنے مہینے ہو گئے میں نے آپ کو اچھا وقت دیا ہے عالیہ کے ساتھ گزارنے کے لیے, لیکن اب برابری والا معاملہ ہی کریں تو بہتر ہوگا. ایک رات عالیہ کے پاس, دوسری رات میرے پاس. آج آپ میرے کمرے میں آئیں گے, میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی. عمار نے عالیہ کو ملتجی نظروں سے دیکھا, جیسے اس کی منت کر رہا ہو کہ مجھے آج نائلہ کے کمرے میں جانے دو. عالیہ نے بہت مشکل سے تھوڑے سے چاول کھائے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. کچن سارا میں نے سمیٹا تھا. پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. عمار اس کے کمرے میں تھا, شاید اس کی منت سماجت کر رہا تھا. میں نے اپنے کمرے کی وہ کھڑکی کھول لی تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی, جس سے مجھے سامنے والا کمرہ صاف دکھائی دیتا تھا. جیسے ہی عمار کمرے سے باہر نکلا اور میرے کمرے میں آنے لگا, میں نے اپنا موبائل پکڑا اور کان میں لگا کر بس یوں ہی باتیں کرنے لگی. میں نے کہا, کمال کرتے ہو تم بھی, پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آج تم بیزی نہیں ہو؟ آج تو میں نے اپنے شوہر کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے بلا لیا. چلو ٹھیک ہے, جب تک وہ نہیں آتا تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو. ویسے بھی اسے تو فرصت ہی نہیں ملتی اپنی دوسری بیوی سے. مجھے دیتا ہی کیا ہے؟ جس پیار کی میں منتظر ہوں اس نے وہ چھین کر اپنی دوسری بیوی کو دینا شروع کر دیا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مجھے بھی تو محبت چاہیے. لیکن جب سے میں نے تم سے دوستی کی ہے, تمہاری باتیں سن کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے. تم میرا دکھ درد سمجھتے ہو. میں نے بات یہیں تک کی تھی کہ عمار نے کمرے کا دروازہ کھولا. میں نے فوراً سے فون بند کر کے آف کر دیا. اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ تیر سیدھا نشانے پہ جا کے لگا ہے. میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا, فون پر کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا, میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی, شاید آپ کے کان بج رہے ہیں. فون لاؤ, ادھر دو. میں نے فوراً سے فون اسے پکڑا دیا. وہ چیک کرنے لگا. اسے لگا کہ میں واقعی کسی سے بات کر رہی تھی. اس نے میرا فون کھولا, ہسٹری چیک کرنے لگا. آخری نمبر 6 دن پہلے کا تھا جو میں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی. یہ دیکھ کر اس نے فون میری گود میں پھینک دیا. کہنے لگا, ابھی کسی کا نمبر ڈیلیٹ کیا تھا؟ میں نے کہا, عمار کیا ہو گیا آپ کو, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ دیر تو وہ نہ جانے کیا سوچتا رہا. بار بار میرے چہرے کو دیکھ کر کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا. میں جان بوجھ کے یوں نظریں چرا رہی تھی جیسے میرے اندر کوئی چور چھپا بیٹھا ہو.
پھر کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تمہیں برابر کا وقت دینا چاہیے، میری بیوی ہو تم۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں بھی آپ کی کچھ لگتی ہوں۔ وہ میرے چہرے پر بکھری لٹوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے ہٹانے لگا، مجھ سے ویسے ہی باتیں کرنے لگا جیسے پہلے کیا کرتا تھا، میری تعریف کرنے لگا۔ 3 مہینے بعد وہ میرے پاس آیا تھا، اور اس بار اس کی محبت میں شدت تھی اور خوف تھا، بس مجھے یہی دیکھنا تھا۔ ابھی بھی میں اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تھی۔ صبح جب میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو عالیہ اپنے کمرے کے بجائے لاؤنج میں تھی، لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا سمجھتی ہو، ایسی اوچھی حرکتیں کر کے تم عمار کو مجھ سے چھین لو گی، جب وہ صرف تمہارا تھا، صرف تمہیں اہمیت دیتا تھا۔ میرے حسن کا تو تبھی اس پر جادو چل گیا تھا، اور اب تو میری محبت اس کی خون میں گردش کرنے لگی ہے۔ وہ تم سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تمہاری بھول ہے کہ تم دوبارہ سے اس کے دل میں اپنا مقام بنا لو گی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا عالیہ، میں اپنا حق لینا جانتی ہوں، اور اب تمہیں لے کر دکھاؤں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ ہر ممکن طریقے سے عمار کو میرے پاس آنے سے روکے گی۔ رات کو جب عمار آفس سے آیا تو عالیہ رونے لگی، کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر میں بہت گھٹن ہو رہی ہے، عمار اسے باہر لے جائے۔ عمار بھی عالیہ کو باہر لے گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو میں صحن میں ہی تھی۔ میں نے موبائل پر پھر سے بات کرنی شروع کر دی، جیسے میں کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو میں نے اپنا رخ بدل لیا اور اپنی پشت ان کی جانب کر کے بات کرنے لگی کہ کل میں مال میں ہی تم سے ملوں گی، میرا انتظار کرنا۔ میں جانتی تھی کہ دروازہ کھل چکا ہے اور عمار اور عالیہ اندر آ چکے ہیں۔ عمار جیسے ہی میرے پاس آیا، میں نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا کہاں جانے کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے شاپنگ کے لیے مال جانا ہے، وہاں میری ایک دوست آئے گی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ رات کو میں نے نوٹ کیا کہ وہ عالیہ کے کمرے میں نہیں تھا، بلکہ لان میں چکر کاٹتے ہوئے سگریٹ پی رہا تھا۔ اگلے روز میں شام کو ہی شاپنگ مال چلی گئی۔ وہیں پر میری نظر اتفاقیہ طور پر عالیہ کے پہلے شوہر پر پڑی۔ وہ اپنے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عمار میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے۔ مجھے عالیہ کے شوہر سے کچھ خاص لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں، عالیہ کی شادی پر میری اس سے اچھی سلام دعا ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ذرا سا پیچھے پلٹ کر دیکھا، عمار کچھ فاصلہ رکھ کر میرے ہی پیچھے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر چھائی تھی۔ شاید اسی لیے میرا پیچھا کر رہے تھے، جاننا چاہتے تھے میں کس سے ملتی ہوں۔ میرے قدم خود بخود اس جانب بڑھنے لگے جہاں عالیہ کا شوہر تھا۔ میں بختیار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اس سے ہیلو ہائے کی۔ پہلے تو وہ مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ کہنے لگا اب تو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا مجھے آپ کا فون نمبر چاہیے۔ اس نے مجھے اپنا فون نمبر دے دیا۔ میں نے کہا کیا ہم ٹاپ فلور پر کیفیٹیریا میں جا کر کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں اسی کے ساتھ لفٹ میں گئی۔ میں جانتی تھی عمار مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں بختیار کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھ گئی۔ اس نے 2 جوس آرڈر کر دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عالیہ سے اس کی طلاق کی وجہ کیا تھی۔ کہنے لگا وہ نہیں جانتا، لیکن وہ ہمیشہ اسے اس کی کم حیثیت کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ کہتی تھی تم سے شادی کر کے میری زندگی برباد ہو گئی۔ حالانکہ میں اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا آپ کی غلطی ہے نائلہ، آپ کو کبھی بھی اپنے بسے بسائے گھر میں اپنی دوست کو لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ میری دوست میری پیٹھ پر وار کر دے گی۔ پھر میں نے اس سے ایک ایسی بات کہی کہ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ عمار مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ لفٹ کے آس پاس کھڑا تھا اور اس کی نظریں مجھ ہی پر تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر بختیار کا ہاتھ پکڑ لیا۔
میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمار اب اپنا چہرہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے بھی نظر انداز کیا اور شاپنگ مال سے باہر نکل کر گھر چلی گئی۔ عالیہ کی حقیقت میں اس کی بھابھی کے منہ سے سن چکی تھی اور اب تو اس پر تصدیق کی مہر بھی لگ گئی تھی۔ اس نے میرا گھر پوری منصوبہ بندی سے خراب کیا تھا۔ اس کا پہلا شوہر برا نہیں تھا، نہ ہی ظالم تھا، بس کم حیثیت تھا۔ میں خوبصورت تھی لیکن عالیہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے جب میری شادی عمار سے ہوئی تو یہ دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ عمار مجھ سے زیادہ دیکھنے میں پیارا تھا۔ عالیہ کو شاید یہ لگا کہ عمار کے لائق نہیں ہوں میں، وہ اس کے ساتھ زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس نے اپنا گھر تو برباد کیا ہی تھا، اپنی خواہش کی خاطر میرا گھر بھی برباد کر دیا تھا۔ لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ رات کو میرے کہے بنا ہی عمار میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کی بیوی نے آپ کو اجازت دے دی میرے پاس آنے کی؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس مجھے گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا تم شاپنگ مال میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے کہا عمار، انسان شاپنگ مال میں کیوں جاتا ہے؟ ظاہر ہے شاپنگ کرنے گئی تھی۔ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو تم نائلہ، میں نے تمہیں وہاں پر ایک شخص کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا بتاؤ مجھے کس سے ملنے گئی تھی تم؟ میں نے عمار کا ہاتھ اپنے بازو سے چھڑوایا۔ میں نے کہا آپ کو کوئی حق نہیں کہ مجھ سے یہ سوال کریں۔ وہ کہنے لگا میں شوہر ہوں تمہارا، تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا شوہر ہو کر آپ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، پھر مجھ سے وفا کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ عمار مجھے آپ پر بہت بھروسہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے کمزور کردار کے مالک نکلیں گے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا۔ پھر میں اپنی خواہشات کی حفاظت کیوں کروں؟ میں کیوں رو رو کر اپنی زندگی کو برباد کروں؟ میرا جی چاہتا ہے مجھے ویسی ہی محبت ملے جیسی آپ مجھ سے پہلے کرتے تھے، اور اس پر صرف اور صرف میرا حق تھا، کسی اور کا نہیں۔ اور عالیہ بھی یہی چاہتی ہے، وہ آپ کو مجھ سے بانٹنا نہیں چاہتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا آپ چاہیں تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو عالیہ اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جیسی چاہے زندگی گزاریں۔ مجھے بھی حق ہے، میں آپ کے نام پر روتی نہیں رہوں گی، میں بھی شادی کر لوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ عمار نے میرے منہ پر مارا۔ بہت زیادہ غصے میں کہنے لگے خبردار نائلہ، خبردار جو تمہاری زبان پر میں نے کسی اور کا نام سنا، تم میری بیوی ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آئندہ تم مجھے اگر کسی کے ساتھ بھی نظر آئیں تو میں وہیں اس شخص کا منہ توڑ دوں گا۔ کوئی طلاق نہیں دوں گا میں تمہیں، میری بن کر رہو گی تم۔ برے طریقے سے عمار کا تنفس چل رہا تھا، سانس پھول رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ عمار نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور میرے برابر میں آ کر لیٹ گئے۔ آج ان کی محبت میں اس سے بھی زیادہ شدت تھی۔ وہ ویسی ہی باتیں کر رہا تھا جیسے کہ مجھ سے کرتے تھے۔ شاید اپنی محبت سے مجھے مطمئن کرنا چاہ رہا تھا تاکہ میں کہیں اور نہ دیکھ سکوں۔ میں بے حد خوش تھی یہ جان کر کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ابھی بھی اتنی ہی ہے، بس محبت کے آئینے میں ذرا سی گرد پھیل گئی تھی جو کہ اب صاف ہو رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو عمار پہلے سے جاگ رہا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر کہنے لگے محبت میں تمہارے لیے آج کے بعد کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن خدا را مجھ سے الگ ہونے کی بات نہیں کرنا۔ میں نے کہا میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیے گا، آج آپ کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مسکرانے لگے۔ کافی مہینے بعد ایسا ہوا تھا کہ ناشتے کے دوران عمار کچن میں آئے، میرے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا، مجھ سے باتیں کرنے لگے، لیکن عالیہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھی تھی اور ہمارے بولنے کی آوازوں کو سن کر آگ بگولا سی ہو رہی تھی۔ اگلے روز مجھے عالیہ کے کمرے سے عمار اور عالیہ کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ شاید وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ میرے کمرے میں نہ جایا کرے، اور عمار کہہ رہا تھا کہ وہ بھی میری بیوی ہے، میں کیوں نہ اس کے کمرے میں جاؤں۔
یہ پہلا اختلاف تھا جو ان کے بیچ ہوا تھا۔ میں نے ایک پرسکون سانس لیا تھا۔ عالیہ مجھ سے لڑنے لگی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے میں عمار کا پیچھا چھوڑ دوں کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ عمار مجھے چھوڑ دے تاکہ میں بختیار سے شادی کر لوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی بختیار؟ میں نے کہا ہاں بختیار، تمہارا سابقہ شوہر۔ میرے منہ سے بختیار کا نام سن کر وہ کچھ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا میری کب سے اس سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، اچھا انسان ہے، تم نے میرے شوہر پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے سوچ رہی ہوں تمہارا راستہ صاف کر کے تمہارے سابقہ شوہر کی بیوی بن جاؤں۔ ٹھیک ہے نا عالیہ؟ میرا یہ کہنا تھا کہ کہنے لگی رہ لو گی اس کے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں رہ لوں گی، یہ مجھے پتا ہے کہ اس نے تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور ویسے بھی اب تو وہ بہت امیر ہو گیا ہے، ڈیفینس میں بہت بڑا بنگلہ خریدا ہے اس نے، 2 گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ اس نے کسی امیر شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، بہت کم دنوں میں دولت کما گیا ہے وہ۔ میں تو اس کے گھر پر عیش کروں گی، عیش۔ تمہیں میرا شوہر مبارک ہو۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ اس کنگلے کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ کیسے اتنی جلدی امیر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا شاید تمہارا نصیب خراب تھا، جب سے تم اس کے نصیب سے نکلی ہو اس کی تو ترقی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور عمار کو تو پروموشن بھی نہیں ملی، اسے چھوڑ کر اس کے باس نے کسی اور کو پروموشن دے دی۔ تمہیں عمار سے محبت ہے نا؟ اچھا ہے تم عمار کے ساتھ زندگی کو گزارو، کیونکہ آنے والے حالات میں عمار گاڑی بھی بیچنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بگڑے ہوئے حالات کے پیش نظر اسے گھر بھی بیچنا پڑ جائے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا عمار سے کہو مجھے طلاق دے دے، کیونکہ اسے میری زبان سے تو سمجھ نہیں آ رہی، اسے کہہ کے تھک چکی ہوں میں کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، مجھے میری زندگی جینے دو، لیکن پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے۔ عالیہ پلیز عمار سے کہو مجھے چھوڑ دے، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ بجائے میری بات کا جواب دینے کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ خوب سوچے گی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اسی رات کو مجھے بختیار نے بتایا کہ آج عالیہ کی کال آئی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا آپ نے وہی بتایا نا جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ کہنے لگا ہاں بالکل وہی بتایا، اور اس نے یقین کر بھی لیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہنسنے والا ایموجی سینڈ کیا۔ میں نے کہا گڈ، پھر میسج کرنے لگا کہ وہ ملاقات کے لیے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا انکار کر دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کر دیتا ہوں۔ اب عالیہ کی روزانہ عمار سے لڑائی ہونے لگی، وہ کہنے لگی مجھے 2 لاکھ شاپنگ کے لیے چاہیے۔ عمار کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا، میں کوئی نوٹوں کی مشین پہ بیٹھا ہوں، پہلے ہی میرا پروموشن رک گیا ہے، اچانک حالات آگے کیسے ہو جائیں، مجھے پیسے سیو کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، میں تنگی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ سننا تھا کہ عمار تو اس پر چلانے لگا، کہنے لگا نائلہ نے میرا ہر حالات میں ساتھ دیا ہے، پہلے میری نوکری نہیں تھی، اس نے ایک بار بھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتی، میں نے اپنے پہلے شوہر کو بھی اسی لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ حیثیت میں کم تھا، میری خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر عمار سے سب کچھ سچ سچ کہہ رہی تھی۔ عمار کہنے لگا وہ تو تمہیں مارتا تھا۔ کہنے لگی کچھ نہیں کہا تھا اس نے مجھے، نہ ہی کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، بس مجھے اس کی حیثیت سے مسئلہ تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، اچھا گھر نہیں تھا، اور تمہارے پاس سب کچھ تھا، اس لیے میں اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے تو نائلہ کو بیوقوف بنایا تھا اور وہ میری باتوں میں آ گئی۔ عمار کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کہنے لگی بس تم مجھے پسند آ گئے تھے، مجھے لگا کہ تم پر میرا حق ہے نائلہ کا نہیں، لیکن اصل سچ بھی یہی ہے کہ تم سے زیادہ مجھے تمہاری گاڑی اور گھر پسند آیا تھا، لیکن اب تو یہ تم سے چھننے والا ہے۔ میں کبھی بھی تنگی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی، تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ یہ بات اس لیے کہہ رہی تھی کہ بختیار نے اس سے بات چیت شروع کر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس سے دوبارہ شادی کر لے گا، اور اب وہ اس کی ساری خواہشات پوری کر سکتا ہے
کیونکہ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہے۔ عمار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، عمار مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عمار کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے ہیرے کو چھوڑ کر کانچ کا انتخاب کیا۔ تم تو نائلہ کے پاؤں جیسی بھی نہیں۔ میری تنگی پر اس نے کبھی ناک منہ نہیں چڑھایا تھا۔ یہی کہا تھا کہ عمار آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا جھگڑا اتنا بڑھا کہ عمار نے اسے طلاق دے دی۔ وہ بڑی خوشی خوشی اپنا سامان بیگ میں ڈال کر گھر سے جا چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بختیار اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، اور اسے اپنائے گا بھی نہیں، کیونکہ دوسروں کا گھر برباد کرنے کی نیت سے جو لوگ تماشا لگانا چاہتے ہیں ان کا خود کا تماشا بن جاتا ہے۔ عمار نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے کہا کہ اس دن جب آپ نے مجھے کسی شخص کے ساتھ دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ کا پہلا شوہر تھا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے عالیہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، خوبصورت مردوں کی دلدادہ تھی۔ عمار میرے دل میں کل بھی آپ ہی تھے، آج بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کی بے وفائی پر بھی میں آپ کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال پائی۔ عمار نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، تمہیں ٹھیک سے پہچان ہی نہیں پایا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ تمہارے گھر میں تمہاری کون سی دوست آتی ہے اور رہتی ہے۔ میرا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ کسی کے آنے جانے سے مجھے فرق ہی نہ پڑتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں، غلطی میری بھی ہے، مجھے ایک دوست کے اوپر اتنا بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کی سچائی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آیا اس کے گھر کے برباد ہونے میں اصل قصور کس کا تھا۔ اللہ نے میری ساری خوشیاں لوٹا دی تھیں اور عالیہ تہی دامن رہ گئی تھی۔ اس کے لالچ نے اسے پھر سے اس کے بھائی کی دہلیز پر لا بٹھایا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کا گھر برباد کرو تو آباد وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا۔